میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ مدینہ منورہ کا موسم سرما عروج پر تھا۔ انسان تو انسان، جانور اور چرند پرند بھی اپنے اپنے گھروں میں گھونسلوں میں سردی سے دپک کر بیٹھے ہوئے تھے، اور رات بھی اندھیری تھی، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں باہر نکلنے کا تو کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا، لیکن تعجب کی بات تھی کہ ایسے وقت میں مدینہ منورہ کے دو مقیم افراد علاقائی دورہ کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ دونوں کی ایک نظر دیکھنے سے یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید ایک آقا ہے اور دوسرا غلام۔ البتہ دونوں کے ظاہری حلیے اور لباس میں کوئی خاص فرق نہ تھا جو اس امتیاز کو مزید واضح کرتا۔ اب مدینہ منورہ کی گلیوں میں یہ آقا اور غلام دورہ کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل دور حرہ واقم ایک علاقہ تھا، وہاں وہ آ گئے۔ چلتے چلتے دونوں اچانک رک گئے۔ ان دونوں کے رکنے کی وجہ بہت دور ایک خیمہ نظر آیا انہیں، جس پہ آگ جل رہی تھی۔ آقا نے اپنے خادم کی طرف دیکھ کر کہا، اے اسلم، اتنی سخت سردی میں کون ہو سکتا ہے؟ اسلم جس غلام کا نام تھا، اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تو آقا نے کہا، میرا خیال ہے کوئی قافلہ ہے، رات اور سردی کی وجہ سے یہاں ٹھہر گیا ہے، آؤ چل کر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ دونوں چلتے ہوئے جیسے ہی خیمے کے قریب پہنچے تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی خیمہ نہیں بلکہ ٹوٹا پھوٹا ایک کچا پکا سا گھر ہے، چھوٹا سا گھر ہے۔ اس میں کوئی قافلہ وغیرہ نہیں، بلکہ وہاں ایک خاتون اپنے ننھے منھے بچوں کے ساتھ مقیم تھی۔ چولہے پر ایک ہنڈیا چڑھا رکھی تھی جیسے کھانا پکا رہی ہو، اور بچے اس کے ارد گرد بیٹھ کر مسلسل رو رہے تھے جیسے ان بچوں کا بھوک کی وجہ سے حال برا ہو۔ آقا نے سلام کیا تو اس خاتون نے دونوں کی طرف توجہ کیے بغیر سلام کا جواب بھی دیا۔ آقا نے گھر میں آنے کی اجازت طلب کی کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ خاتون نے جواب دیا، اگر کسی خیر کا ارادہ ہے تو آؤ، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ غالباً وہ خاتون بہت دکھی تھی، اس لیے بے رخی سے جواب دے رہی تھی، لیکن آقا کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس دکھی خاتون کے دکھ میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اس نے خاتون سے استفسار کیا، اے بی بی، تم کون ہو اور یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ خاتون نے جواب دیا، میں مدینہ منورہ کی رہائشی ہوں، ان بچوں کو شدید بھوک لگی ہے، یہ اسی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آقا نے کہا، اس ہنڈیا میں کیا ہے؟ تم کیا پکا رہی ہو؟ اس نے کہا، اس میں تو صرف پانی ہے، بچوں کا دل بہلا رہی ہوں، آگ پر پانی کو چڑھا دیا ہے تاکہ بچے کھانے پکنے کے انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ پھر اس دکھیاری خاتون نے اپنے دل کا حال بیان کیا کہ میں غریب عورت ہوں، میرے پاس اتنے اخراجات نہیں کہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکوں، ان کا دل بہلا رہی ہوں، لیکن امیر المومنین کو ہماری کوئی خبر نہیں، ہم ان کے محکوم ہیں، ان کی رعایا ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ہمارا خیال رکھیں۔ خیر کوئی بات نہیں، ہمارا وقت تو جیسے تیسے گزر جائے گا، کل بروز قیامت امیر المومنین اور ہمارے درمیان اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا، اور یقیناً آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آقا نے اس دکھیاری خاتون کا درد سنا، بہت آبدیدہ ہو گئے، نرم لہجے میں کہنے لگے، اے بی بی، اللہ تم پر رحم فرمائے، تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائے، لیکن امیر المومنین کو کیا معلوم کہ تم کس حال میں ہو؟ خاتون نے سوالیہ لہجے میں کہا، وہ ہمارا حاکم ہے اور ہم سے غافل ہے، اسے معلوم نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں۔ بہرحال اب جب اس آقا نے اس دکھیاری عورت کی حالت زار دیکھی، اس کے گھر سے باہر آ گیا، اپنے خادم اسلم سے کہا، میرے ساتھ جلدی چلو۔ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے مدینہ منورہ کی اندرونی آبادی کی طرف روانہ ہو گئے۔ آقا بڑی گہری سوچ میں تھا،
کیونکہ اس خاتون نے جو حالت زار بیان کی تھی اس کی آپ بیتی نے آقا کی ذات پر بڑے گہرے نقوش چھوڑے. جو آقا اپنے خادم سے گفتگو کرتے وہ یہاں تک پہنچا تھا، اب وہ خاموشی کے ساتھ اپنے آقا کے پیچھے پیچھے رواں دواں تھا. تھوڑی دیر کے بعد دونوں ایک غلے کے گودام کے قریب کھڑے تھے. خادم نے دروازہ کھولا. آقا نے جلدی سے ایک بوری آٹا، کھجوریں، کچھ رقم اور کھانا پکانے کے دیگر لوازمات ساتھ لیے اور خادم سے کہا اسلم میری پیٹھ پر لاد دو. اب خادم نے کہا حضور آپ آقا میں خادم، میں اٹھا لیتا ہوں. لیکن آقا نے کہا آج اس دنیا میں تو میرے حصے کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لا دے گا، میری تکلیف کو برداشت کر لے گا، لیکن یاد رکھ اس دن کو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھائے گی اور کسی کی تکلیف دوسرے کو نہ دی جائے گی، کیا اس دن بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ خادم اپنے آقا کا یہ فکر آخرت سے بھرپور جواب سن کر خاموش ہو گیا اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سارا سامان آقا کی پیٹھ پر ڈال دیا. دونوں ایک بار پھر مدینہ منورہ کی گلیوں میں اس دکھیاری ماں کے گھر کی طرف جانے لگے. آقا نے وہ سارا سامان اس کے گھر پہنچ کر اس عورت کے سامنے رکھا. عورت کو عرض کیا اس سے آٹا نکالو، اس پر نمک ڈالو اور حریرہ آٹے سے بنایا جانے والا کھانا بناؤ. پھر آقا ہنڈیا کے نیچے آگ پھونکنے لگا یہاں تک کہ دھواں اس کی داڑھی کے درمیان سے نکلنے لگا. آقا ساتھ ساتھ آگ بھی جلاتا رہا، کھانا بھی پکاتا رہا. بالآخر جب کھانا پک کر تیار ہو گیا آقا نے ہنڈیا کو چولہے سے نیچے اتارا. خاتون سے کہا کوئی بڑا اور کھلا برتن لاؤ. وہ خاتون ایک بڑا سا پیالہ لے کر آئیں. آقا نے اس میں کھانا ڈالا، اپنے ہاتھوں سے اسے ٹھنڈا کرنے لگا. جب کھانا ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے اب بچوں کو اپنے قریب بلایا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا شروع کیا، یہاں تک کہ سب بچوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا، خوش ہو گئے. اب اس آقا نے بچوں کی دل جوئی کے لیے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. بچوں کی خوشی میں مزید اضافہ ہو گیا. بچے کھیلتے کھیلتے سو گئے. آقا بقیہ کھانا خاتون کے پاس چھوڑ کر اپنے خادم اسلم کے پاس اس طرح اب بیٹھ گیا کہ گویا اسے قلبی سکون مل گیا ہو، اس کے کاندھے سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو. وہ خاتون اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی تم اتنے شفیق اور رحم دل ہو، اس مصیبت کی گھڑی میں تم نے ہماری مدد کی، میرے روتے ہوئے بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ کے موتی بکھیرے. میں کس الفاظ میں تمہارا شکریہ ادا کروں؟ اللہ ہی تمہیں اس کی بہتر جزا عطا فرمائے. حقیقت تو یہ ہے کہ تم ہی امیر المومنین بننے کے قابل ہو. اسلم دیکھ رہا تھا کہ اب اس خاتون کے لہجے میں واضح تبدیلی آ چکی تھی. وہ دل سے بڑی خوش نظر آ رہی تھی. اس آقا کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس تعریف پر پھولے نہ سماتا، لوگوں میں جا کر سینہ چوڑا کر کے اپنے اس کارنامے کو بیان کرتا. لیکن اس خاتون کے ان تعریفی کلمات پر اس آقا نے کوئی توجہ نہ دی، بلکہ کہنے لگا اے بی بی جیسا تم کہہ رہی ہو ویسا بالکل نہیں، میں اور امیر المومنین بننے کا حقدار. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے، اگر تم کبھی امیر المومنین کے دربار میں آؤ گی تو مجھے وہاں ضرور دیکھو گی. پھر آقا شکریہ ادا کرتے ہوئے اٹھا، اپنے خادم اسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اے اسلم بھوک نے ان ننھے بچوں کو جگا رکھا تھا، بھوک انہیں مسلسل رلا رہی تھی. جب میں نے ان کی یہ حالت دیکھی تو مجھے اپنے بچے یاد آ گئے. میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک ان بچوں کو شکم سیری، ان کے رونے کو ہنسنے اور ان کے غم کو خوشی اور مسرت میں تبدیل نہ کر لوں، میں چین سے نہ بیٹھوں گا، نہ ہی اپنے گھر واپس جاؤں گا. اللہ کا شکر ہے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. اب اپنے غلام کے ساتھ یہ آقا پھر اپنے گھر آ گیا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ یہ عظیم ہستی کون تھی؟ یہ کون تھا جس نے اپنے آقا اور خادم کا امتیاز ختم کر دیا؟ یہ کون تھا جو سرد راتوں میں مدینے کی گلیوں کا دورہ کرتے؟ یہ کون تھا کہ جس کو ایک غریب کی پکار نے اتنا بے چین کر دیا؟ ایسا خوف خدا کس کے اندر تھا؟ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کوئی اور نہیں، خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.